بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا خاص موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا۔ سب سے پہلے ہم سب کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ منصب صحابیت یہ اللہ کی عطا ہے، اور اس اللہ کی عطا میں کسی کی ذاتی دلچسپی، ذاتی شوق یا ذاتی کاوش کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس طرح منصب نبوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ وہ رسول کس کو بنائیں گے، اسی طرح اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رسول کا صحابی کس کو بنائیں گے۔ لہٰذا منصب صحابیت یہ ایمان کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر ہم صحابی کے منصب پر کویسچن مارک کھڑا کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کے منصب پر بھی کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وحی پر بھی کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پر بھی کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر بھی کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک ایتھیزم ہے جو خدا کا انکار کرنے کے بعد ہے، اور خدا کو مان کر اپنے آپ کو خدا پر مسلط کر دینے والا ایتھیزم وہ ہے جو مذہبی گھرانوں میں پرورش پا رہا ہے۔ اگر مجھے کسی واقعے سے یا کسی عمل سے یا کسی شخص سے ایک آدھ مسئلے میں اختلاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخصیت بری ہو گئی، یا وہ واقعہ غلط ہو گیا، یا وہ حالات بگڑ گئے۔ تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معرکۃ الآراء شخصیات میں سے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام نے بہت کچھ دیا۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جنہوں نے آ کر اسلام کو بہت کچھ دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی چاہت کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ ہمارا سر احترام سے جھک جاتا ہے کہ اسلام مکہ میں جو چھپ کر پھیل رہا تھا، حضرت عمر کے اسلام میں آنے کے بعد اس نے اعلان عام کر دیا۔ جو اذانیں چھپ کر دی جاتی تھیں، حضرت عمر آئے، وہ اذانیں عام ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن کریم کے نزول پر چھپ کر وحی کی تلاوت، تعلیم وہ دی جاتی تھی، حضرت عمر آئے، اعلان عام کر دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ابتدا زمانہ ہی نہیں، بلکہ تاریخ اسلام میں جو مقام اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو ملا ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ملا۔ خلفائے راشدین، ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اسلام کو ایک خاص منہج ملا، ایک تکمیل ملی، ایک مثال ملی، اور ان خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جن کی وجہ سے اسلام اپنے پروان کو چڑھا اور اپنی وسعتوں کو پہنچا، اور پھر تہذیبوں کو اسلام نے اپنے اندر ضم کیا۔ اور بعض ممالک ایسے تھے
کہ جو اپنی زبانیں بھول گئے اور اس زمانے میں اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی زبانیں بدل لی، خاص طور پر افریقہ کا جو پورا ایک ساحلی علاقہ بنتا ہے، آپ مصر سے شروع کر لیجئے اور مغرب تک چلے جائیں، یہ وہ علاقے ہیں جو افریقہ کے علاقے ہیں، اور یہاں الگ الگ زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن اسلام کا رنگ ان پر ایسا غالب آیا کہ آج وہ عرب کے حصے شمار کیے جانے لگے۔ ایران کا بہت سارا حصہ اب بھی ایسا ہے جہاں عربی بطور نیٹو لینگویج استعمال ہوتی ہے، کردستان کا بہت سارا علاقہ جہاں عربی بطور قومی زبان کے استعمال ہوتی ہے، ترکی کا بہت سارا حصہ جہاں عربی زبان قومی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، افریقہ کے کئی ممالک، وہاں پہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو عربی زبان ایک زمانے تک وہاں قومی زبان کے طور پر رہی ہے، اور یہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں خلیفہ بنے، بڑی تہذیبوں میں ایک مغرب کی تہذیب تھی جسے یونانی تہذیب کہا جاتا تھا، اور ایک مشرق میں تہذیب تھی جسے عام طور پر فارس کی تہذیب کہا جاتا تھا، اور دونوں تہذیبوں کا اپنا نظم زندگی ایک بہت منظم، مضبوط اور مستحکم نظم زندگی تھا، اور ان کا نظام قانون، ان کا نظام معاشرت، ان کا الہیاتی نظام، ان کے مابعد طبیعتی تصورات وہ بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، اور ان کا فکر و فلسفہ یہ مضبوط ترین فکر تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اور خاص طور پر ان کے زمانے میں جنگ قادسیہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ فارس کی تہذیب کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر فارس نام کی تہذیب دنیا میں تہذیب کہلانے کے لائق نہیں بچی، اور باوجود اس کے کہ تہذیب جو فارس کی تہذیب کئی صدیوں پر مشتمل اور محیط تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی فارس کے کھنڈرات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان کے وہ پرشکو محلات اور عمارات کو دیکھا جائے تو کوئی آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی مضبوط تہذیب کو مٹایا جا سکتا ہے۔ آج بھی جس طرح فارس نے یا ایران نے اوستا کی ژند کو یا زرتشت کی ژند کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جس طرح وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے اور تبرک اور متبرک کتاب سمجھتے ہیں، آج اس وقت 1300-1400 سال بعد یہ حالت ہے، اور اس زمانے میں تو حکمت کی کتاب سمجھی جاتی تھی اور اس کو بطور تعلیم کے ہر جگہ پر پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ خاص کارنامہ ہے کہ فارس کی تہذیب کو ایسا ہلا کر رکھ دیا کہ آج تک اس کی تہذیب کے علمبردار اس کے ریوائول کے لیے کوشاں ہونے کے باوجود اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ محمد کریم رؤوف الرحیم نے جو سیاست اور ریاست کے تصورات دیے، اس کو عملی شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ نظام تعلیم، جو کوئی زمانہ تھا کہ صفہ میں چند بے یار و مددگار لوگ بیٹھے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کچھ سیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جنہوں نے ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا کہ جو نظام تعلیم ادھر فارس کو اور دوسری طرف یونان کو نیست و نابود کرنے کا مترادف بن گیا۔ اور پھر بعض ان کی باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی صورت میں آئیں اور ان کو اسلامائز کر لیا گیا، اس لیے کہ اسلام کسی چیز کو بالکل مٹا دینے کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر۔ اور ایک جگہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن اخذها حیث وجدها،
دانشمندی، دانشوری، سمجھداری، یہ مومن کی میراث ہے، اور جہاں سے اسے ملے وہ لے لیتا ہے۔ اور یہی انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، اچھی چیزیں تھیں وہ لے لی گئیں، اور جو بری چیزیں تھیں وہ چھوڑ دی گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور ان کا زمانہ اور ان کا وقت، یہ اسلامی تاریخ میں جو چند ادوار ہیں ان میں اعلیٰ ترین دور خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں بھی اگر دیکھا جائے تو وسعت والا اور ہر ہمہ جہت اور ہر طرح سے مسلمانوں کو منظم کرنے والا دور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی ان معظم اور معزز شخصیات سے آگہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ la 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 la